آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنے نام سے ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ انگلینڈ میں ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر عطیہ صاحبہ، انہوں نے 1 کروڑ روپے تک کی زمین جو ہے وہ عطیہ کی ہے، ان کا نام بھی عطیہ ہے اور انہوں نے مجھے زمین عطیہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں خواہش ہے کہ میرا ڈائلسس سینٹر بنے جہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کا علاج ہو۔ اسٹرانگ عثمان ہاسپٹل تو بننے جا رہا ہے، تو کیوں نہ اس کے نام کا اسد عباس بھائی کے نام کا ایک بلاک بنایا جائے، کیونکہ یاسر شامی کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، بڑی دعائیں ان کو دے گئی، ان کی زندگی میں بڑی برکت رہی ہے ان کی وجہ سے۔ تو میں نے چاہا کہ ان کے نام کا بھی بلاک میرے ہاسپٹل کے اندر بنے، تو اس کے لیے وہ ڈونیٹ بھی کر کے گئے۔ انہوں نے کہا میری امی کا بلاک میں خود ہی بنواؤں گا، اس میں کوئی ڈونیشن نہ۔ ناظرین، میرے ساتھ اسکرین میں موجود شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سیلاب آئے اسٹرانگ عثمان آگے، اگر زلزلہ آ جائے تو اسٹرانگ عثمان آگے، اگر کسی کا جگر ٹرانسپلانٹ کروانا ہو تو اسٹرانگ عثمان جو ہے آگے۔ اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے لیجنڈ سنگر جو تھے اسد عباس، وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور ان کی بھی انہوں نے بھرپور مدد کی۔ اللہ پاک کو یہی منظور تھا کہ اس شخص نے دنیا کو چھوڑ جانا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت تو ہو گئے، لیکن جہاں تک پاسبل ہو سکتا تھا باجی نے اس شخص کی مدد کی۔ اور آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنے نام سے ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس سارے کار خیر کے بارے میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رونقیں لگا دی ہیں آپ نے، رش لگا ہوا ہے جنگل میں جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ جی، تو یہ کس چیز کا ایونٹ تھا بتائیے ذرا۔ ہم اس کو ایک خوشی کی لہر کہیں گے جو اس علاقے میں دوڑ گئی ہے۔ مجھے انگلینڈ میں ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر عطیہ صاحبہ، انہوں نے 1 کروڑ روپے تک کی زمین جو ہے وہ عطیہ کی ہے، ان کا نام بھی عطیہ ہے اور انہوں نے مجھے زمین عطیہ کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ فری ہاسپٹل بنائیں۔ یہاں پہ کافی سارے گاؤں لگتے ہیں، پھول نگر کا ایریا، لطیف گارڈن میں موجود ہوں، جہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کافی مہنگے ہیں۔ یہ ایک فری ہاسپٹل ہوگا جس کے اندر کئی ماؤں کی زندگیاں بچیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ادھر اس ایریا میں نیئر ٹو کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے؟ یہاں پہ کوئی بھی، یہاں پہ تقریباً 50 گاؤں لگتے ہیں، لیکن شہر کی یعنی کہ لاہور جاتے ہیں سارے لوگوں کے، جاتے جاتے آپ کو پتا ہے رستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں انہیں نہیں بچنا، لاہور لائیو۔ ریفر ٹو لاہور، اب وہ کرے گا ریفر ٹو اسٹرانگ عثمان ہاسپٹل۔ اچھا، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے ہاسپٹل کے بلاکس جو ہیں ابھی فلیکسیز لگوا دیے کہ یہ وہ بلاک ہے، یہ وہ بلاک ہے، اسد عباس بلاک، اور اس کے ساتھ ہی ایک وہ دوسرا بلاک ہے اس کی طرف بھی چل رہی ہے۔ اسد بھائی کے نام پہ بلاک رکھنے کی وجہ؟ اسد عباس جو ہے ہمارے لیجنڈ سنگر تھے، آپ کو پتا ہے میرے ساتھ بڑی محبت تھی ان کی، آخری لمحات تک بھی آپ نے آخری لمحات تک میں ان کے ساتھ رہی ہوں، بلکہ آخری میسج مجھے ہی آیا ہے کہ باجی میرے لیے دعا کروائیں۔ اس سے 1 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ جب انٹرویو کیا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی جو ہے نا زندگی میں خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں خواہش ہے کہ میرا ڈائلسس سینٹر بنے جہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کا علاج ہو، فری آف کاسٹ ہو، Free of cost۔ جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کا بھی کیا جائے، اس کا بھی کیا جائے۔ تو یہ خواہش ان کی تھی، تو میں نے کہا اسٹرانگ عثمان ہاسپٹل تو بننے جا رہا ہے، تو کیوں نہ اس کے نام کا اسد عباس بھائی کے نام کا ایک بلاک بنایا جائے۔ لوگوں سے بڑی محبت تھی ان کی، تو ڈائلسس سینٹر کئی کڈنی والے پیشنٹ بچ جائیں گے انشاءاللہ، اسی لیے ان کے نام کا اسد عباس بلاک اسٹرانگ عثمان ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے نسرین بلاک کے نام سے ایک فلیکس جو ہے وہ لگا رکھی ہے، یہ یاسر شامی صاحب کی والدہ کے لیے۔ جی، نسرین جو بیگم ہے، یہ یاسر شامی جو ہمارے لیجنڈ یوٹیوبر ہیں، ان کو آپ یوٹیوبر کہہ لیں یا یوٹیوبر کے ابا جان کہہ لیں، وہ ہیں، وہ لیجنڈ ہیں، ہمارے بھائی ہیں میرے۔ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو میں نے چاہا کہ ان کی والدہ کو دعائیں ملیں، کیونکہ یاسر شامی کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، بڑی دعائیں ان کو دے گئی، ان کی زندگی میں بڑی برکت رہی ہے ان کی وجہ سے۔ تو میں نے چاہا کہ ان کے نام کا بھی بلاک میرے ہاسپٹل کے اندر بنے، تو اس کے لیے وہ ڈونیٹ بھی کر کے گئے۔ انہوں نے کہا میری امی کا بلاک میں خود ہی بنواؤں گا، اس میں کوئی ڈونیشن نہ دے۔ ماشاءاللہ، جتنا بھی خرچہ آئے گا یاسر شامی صاحب کریں گے۔ جی، انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی انشاءاللہ کریں گے، تو اس کے لیے ڈونیشن نہیں، اور مجھے بھی لوگوں سے پیسے کی نہیں کہ مجھے پیسے بھیجے، یہ کریں، اپنے حصے کی 1 اینٹ دیں، اپنے حصے کی 1 کلو ریت دے کے جائیں، سیمنٹ دے کے جائیں، سریا دے کے جائیں، کوئی بیڈ، کوئی اسٹیتھوسکوپ، کوئی تھرمامیٹر، جو بھی جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس ہاسپٹل کو بنائے، کیونکہ یہ ہاسپٹل آپ لوگوں کا ہے۔ اگر کوئی نئی استطاعت رکھتا کچھ دینے کی تو دعا وہ دے۔ دعا ضرور کرے، کیونکہ کئی دفعہ دعائیں تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ یہاں پہ سب مل کے ماؤں کو بچائیں، کیونکہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ باجی، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ ماؤں کا ذکر بہت زیادہ کر رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو اس دنیا میں لے کے آتی ہے، بڑی تکلیف اٹھاتی ہے۔
जितनी तकलीफ़ उसको हमें पैदा करने में हमारी माँओं को ये ना, जब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, जब मैं माँ बनी तो मैंने देखा कि मैं बड़ी तकलीफ़ से नहीं, मैं मौत से गुज़र के आई थी। और ज़चगी के दौरान कई माएँ गुज़र जाती हैं जिनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैंने चाहा कि हम माँओं को बचाएं इस हॉस्पिटल के। मैटरनिटी होम बनेगा इधर? जी इंशाल्लाह, तो माँओं को बचाया जाए, क्योंकि माएँ जो हैं वो अगर वो चली जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी में हमारे पीछे दुआएं करने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है रुखसत हुई थी तो अल्लाह ताला ने कहा था, ए मूसा संभल के आना, आज तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ नहीं है। मुझे बताइएगा कि कितना दौरानी आपने सोचा है कि इस टाइम पीरियड में हम इसको पाए तकमील तक पहुंचा देंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा। बुनियाद आज हमने रख दी है, तो इंशाल्लाह अब इसका प्रोसेस जो भी है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके हम इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और अगर कोई डोनेट करना चाहे, आपके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना चाहे इस नेकी के काम में, तो क्या तरीक़ाकार है? वो मेरे क्या कहते हैं अकाउंट मैंने अपना लगाया है, व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मेरे से डायरेक्ट बात कर सकता है। फूल नगर का इलाका है, बाई फिर जिसको कहते हैं लतीफ़ गार्डन है, यहाँ पे आके ईंटें देना चाहे, रेत देना चाहे कोई चीज़, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर मुझे क्या कहते हैं डोनेट करना चाहते हैं कि मैं, अगर उनको ट्रस्ट है, मैं नहीं चाहती कि मुझे करें, जिसके ऊपर भी दुनिया में आपको ट्रस्ट है उसके साथ जुड़ें और अपने हिस्से का सदका जारिया ज़रूर छोड़ के जाएँ। तो अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर है, ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया बाजी जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। हमेशा की तरह आज भी स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है वो बढ़ चढ़ कर इस नेकी के काम में आगे आगे हैं। अगर कोई बंदा डोनेट करना चाहता है या यहाँ पर आकर विजिट करना चाहता है, रब्ता कर सकता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।